اسلام اور ہماری آج کی زندگی، ان دونوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جب دین پر پوری طرح چلنے کی بات ہو۔ کیا دینداری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کامیابیوں اور آسائشوں کو خیرباد کہہ دیا جائے؟ آئیے آج اس اہم الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تضادی دراصل ساری پریشانی کی جڑ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی دین میں دنیا کے بارے میں دو بالکل الگ الگ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف تو اسے اتنی بری چیز کہا گیا کہ اس کے پیچھے جانے والوں کو کتوں سے تشبیہ دی گئی، اور دوسری ہی طرف اسے اللہ کا فضل اور خیر بھی کہا گیا ہے۔ آخر ان دونوں باتوں کو جوڑا کیسے جائے؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس عام غلط فہمی پر بات کریں گے، پھر دونوں طرف کے دلائل کو دیکھیں گے اور آخر میں ایک ایسے حل پر پہنچیں گے جو نہ صرف اس الجھن کو ختم کرے گا بلکہ ایک عملی راستہ بھی دکھائے گا۔ چلیں تو سب سے پہلے اس سب سے بڑی غلط فہمی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک اچھی دینی زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی ترقی، مال و دولت اور آسائشوں کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ دین پر سنجیدگی سے چلنے لگیں تو شاید انہیں اپنا کیریئر، اپنا لائف سٹائل سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ یہ خیال اتنا عام کیوں ہے؟ اس کی وجہ دنیا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے پہلے تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، یعنی وہ دلائل جن سے لگتا ہے کہ دنیا واقعی ایک بہت بری اور چھوڑ دینے والی چیز ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور قول ہے اور اس کی مثال کتنی سخت ہے۔ دنیا کو ایک بے جان لاش کہا گیا اور اس کے پیچھے بھاگنے والوں کو کتے۔ بھلے ہی اس قول کی سند پر کچھ بحث ہو، لیکن یہ اس منفی سوچ کو بہت اچھی طرح ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں تو خود قرآن کریم دنیا کی زندگی کو متاع الغرور کہہ رہا ہے، یعنی ایک ایسا سامان جو صرف دھوکہ دیتا ہے۔ یہ آیت اس خیال کو اور پختہ کر دیتی ہے کہ دنیا کی ساری چمک دمک اصل میں ایک فریب ہے۔ اور پھر بات اس سے بھی آگے جاتی ہے، یہاں تک کہ مال اور اولاد جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیزیں ہیں، انہیں بھی فتنہ یعنی آزمائش کہا گیا ہے۔ اب جب ان ساری باتوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ سوچنا بہت سوبھاوک ہے کہ ایک سچے مسلمان بننے کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی ہوگی۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اب ہم ان دلائل کو دیکھتے ہیں جہاں دنیا اور اس کی نعمتوں کا ذکر بہت ہی مثبت انداز میں کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، قرآن میں تجارت کرنے اور روزی کمانے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورہ جمعہ میں تو باقاعدہ حکم ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اپنا رزق تلاش کرو۔ یہ دنیا سے نفرت نہیں بلکہ اس میں شامل ہونے کی دعوت ہے۔ اور یہ تو اور بھی حیران کن بات ہے، قرآن پاک میں کچھ جگہوں پر مال و دولت کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب ہے بھلائی یا اچھائی۔ یہ تو دنیا کو مردار کہنے والے نظریے سے بالکل الٹ بات ہے۔ اور یہ مشہور زمانہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تو ہم سب مانگتے ہیں۔ ہم خود اللہ سے دنیا میں حسنہ یعنی بھلائی اور اچھائی مانگ رہے ہیں۔ اگر دنیا اتنی ہی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھلائی مانگنے کی دعا کیوں سکھاتے؟ تو اب ہمارے سامنے ایک واضح تضاد کھڑا ہے۔ ایک طرف دنیا مردار ہے، دھوکہ ہے، آزمائش ہے، اور دوسری طرف وہی دنیا اللہ کا فضل ہے، خیر ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو پھر سچائی کیا ہے؟ اس ساری الجھن کا حل دراصل بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے دیکھنے کے انداز سے ہے، ہمارے زاویہ نگاہ سے۔ دنیا خود نہ اچھی ہے نہ بری، اس کی قیمت اس بات سے طے ہوتی ہے کہ ہماری نیت اور مقصد کیا ہے۔ تو سارا کھیل نیت کا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہماری آخری منزل ہے، ہمارا سب کچھ ہے، یا یہ اگلی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کے لیے ایک سفر اور ایک ذریعہ ہے؟ بس یہی وہ فرق ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کو اپنی منزل مت بناؤ۔ اسے ایک کھیتی سمجھو، جہاں جو بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی نظریاتی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر ایسا کیسے کیا جائے؟ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہمارے دنیاوی کام بھی دین اور عبادت بن جائیں؟ طریقہ بہت واضح اور آسان ہے۔ پہلا قدم، اپنی کمائی حلال رکھیں۔ دوسرا، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اس کا حق جیسے زکوٰۃ اور صدقہ ادا کریں۔ تیسرا، اپنے مال اور وقت سے لوگوں کی بھلائی کریں۔ اور چوتھا، ہر چھوٹی بڑی نعمت کر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب کوئی یہ سوچ کو اپنا لیتا ہے تو اس کی پوری دنیا ہی دین بن جاتی ہے۔ اس کا بزنس کرنا، نوکری کرنا، اپنے خاندان کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ آرام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ ان سب کاموں کے پیچھے اس کی نیت آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ تو آخر میں ہمیں اپنے اصل سوال کو ہی بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ دنیا کو اپنانے یا چھوڑنے کا ہے ہی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس دنیا کو، اس کی نعمتوں کو اور اپنے وقت کو آخرت کی کامیابی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ جب یہ زاویہ نگاہ بن جاتا ہے تو پھر دنیا مردار نہیں رہتی، بلکہ آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ بن کر اللہ کا فضل نظر آنے لگتی ہے۔